السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 24۔ متسم چلا گیا ہے، اب ہمیں صبح ہنی مون کے بہانے یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ ایمان شاہ نے اسکرین پر چلتی ان تینوں لاشوں کی پکس عروب کو دکھاتے ہوئے کہا تو عروب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیات، وہ تو متسم سے پہلے ہی ناراض ہے۔ میں نے اس کی ناراضگی محسوس کی تھی مگر پوچھا نہیں کیونکہ مجھے شک تھا کہ متسم نے کوئی بات کی ہوگی اور وہ غائب بھی تھا اتنے دن سے۔ لیکن اب تو حیات اور ناراض ہوگی، اس کی طبیعت بھی خراب تھی۔ عروب نے بری طرح اپنے لب کچلتے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے بات کی تھی چودھری سے کہ جب حیات اس بارے میں نہیں جانتی تو وہ کوشش کرے کہ دن میں ہی کیسز کو سالو کرنے کی۔ رات والا کوئی معاملہ ہو تو میں چلا جایا کروں گا تاکہ حیات کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ایک دو بار تو کام ہو سکتا ہے مگر ہر دوسرے دن وہ جائے گا تو حیات نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے گی۔ مگر وہ بھی کیا کرے، اس کا جانا آج بہت ضروری تھا۔ اگر میں وہاں جا سکتا تو ضرور چلا جاتا مگر اس سے سارا پلان خراب ہو جاتا۔ ایمان شاہ نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا، فکر مت کرو مان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیات کو سنبھالنا مشکل ہے مگر ماں جی ہے نا، اور ہم بھی انشاءاللہ جلد لوٹ آئیں گے۔ ایمان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا تو ایمان شاہ نے عروب کو دیکھ محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ اس بندے کا ڈیٹا ہے۔ موبائل نمبر سے تم اسے ٹریس کرنے کی کوشش کرو، اگر ہیک کر کے کچھ پتہ چل سکتا ہے تو وہ بھی کر لو۔ عروب کی جانب اپنا لیپ ٹاپ کرتے ہوئے کہا تو عروب نے سر اس بات میں ہلایا۔ صبح کے 5 بجے تک وہ دونوں ان لوگوں کا ڈیٹا اور ان کی انفارمیشن ہیک کرنے لگے رہے۔ چلو فریش ہو جاؤ پھر ہم نکلتے ہیں، عروب کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیتے ہوئے ایمان شاہ نے کہا۔ ابھی عروب اٹھ کر جاتی اس سے پہلے ایمان شاہ نے عروب کی کلائی تھام کر رخ اپنی جانب کیا۔ تھکن اور نیند سے سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ ایمان شاہ نے سختی سے اپنے لب بھیجے۔ عروب کی آنکھوں کو نرمی سے چھو کر عروب کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ خاموشی سے ایک دوسرے کو محسوس کرتے نہ جانے کتنے ہی لمحے اس معنی خیز خاموشی میں سرک گئے۔ عروب کی آنکھیں نم ہوئی تو ایمان شاہ نے نرمی سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ نیکسٹ ٹائم مجھے سرپرائز دو تو ریڈ ساڑی پہننا، ریڈ وچ بننا، ویمپائر میں بن جاؤں گا۔ عروب کی گال نرمی سے سہلاتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عروب نے گھور کر ایمان شاہ کو دیکھا، جس نے عروب کے گھورنے پر مدھم قہقہہ لگا کر عروب کو پھر سے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ جبکہ آنے والے حالات کا سوچتے ہوئے عروب نے اپنی گرفت ایمان شاہ کے گرد مضبوط کر دی۔ آج انہیں اس مشن پر کام کرتے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 2 ماہ میں ڈریگو اور اس کی ٹیم نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی سونے کا۔ عروب اور ایمان شاہ روپ بدل کر مختلف لوکل ایریاز میں گھوم پھر کر لوگوں کی نظروں میں آ رہے تھے۔ ایمان شاہ ایک آوارہ کاشی نامی لڑکے کا رول کر رہا تھا جو ہر گھٹیا سے گھٹیا جگہ اور لوگوں میں بیٹھ کر پولیس کی نظر میں آنے کی کوشش میں تھا، جبکہ عروب بڑی بڑی دکانوں سے چیزیں چوری کرتی لوگوں کی نظروں میں آنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ ثبوت ہو اور اسے حوالات سے سینٹرل جیل تک لے جایا جا سکے۔ جبکہ متسم چودھری پولیس اسٹیشن کے باہر چائے کا اسٹال لگا کر آفیسرز اور آنے والے ملازموں پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس کے باقی ساتھی مشکوک لوگوں کا ڈیٹا نکال کر انہیں بے نقاب کرنے کا انتظام کر رہے تھے۔ یہ منظر بلیک روم کا تھا جہاں متسم چودھری عام اسٹال والے کے حساب سے لباس پہنے ہوئے تھا، سفید رنگ کا پرانا سا لباس جس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، شہد رنگ والوں کو سیاہ کیا گیا تھا، گلے میں مفلر پہنے، سفید رنگت کو میک اپ کی مدد سے گندمی رنگ میں ڈھالا گیا تھا، ہیزل ہنی آنکھیں سیاہ لینسز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جبکہ متسم چودھری کے سامنے ٹیبل پر دوسری جانب ایمان شاہ ایک آوارہ لڑکے کے گیٹ اپ میں جینز کے ساتھ بلو شرٹ پہنے جس کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، کالر کندھوں سے کھسکا کر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ شرٹ کے نیچے سفید گھسی بنیان اور براؤن بالوں کو جیل سے ایک نہ سمجھ آنے والے اسٹائل بنا دیا گیا تھا۔ جبکہ ایمان شاہ کے ساتھ عروب جو کہ کالے رنگ کے کرتے کے ساتھ بلیک ہی جینز کی پینٹ پہنے، بالوں کی چٹیاں بنائے، گلے میں گلابی اسکارف لیے، گرے گرین آنکھوں میں سنجیدگی سموئے متسم چودھری کی بات سن رہی تھی۔ آج شام 6 بجے کے بعد تم گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر بنے ڈھابے پر جوا کھیلنے جاؤ گے۔ تمہارے وہاں پہنچنے کے تقریباً 20 منٹ بعد میرا بندہ پولیس کو تمہاری مخبری کرے گا اور پھر تمہیں پولیس وہاں سے حراست میں لے لے گی۔
متسم نے ایمان شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اور تم عروب، شام کے بعد کسی بھی وقت گراؤنڈ کے قریب کسی بھی دکان میں گھس جانا، میرا آدمی تمہارے پیچھے ہی ہوگا۔ وہاں جا کر تم نے چوری کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے کہ کچھ لوگ تمہیں کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ میرا آدمی وہاں شور مچائے گا اور پولیس کو بلائے گا، مگر یہ چوری تب کرنی ہے جب تم لوگوں کو اطلاع مل جائے گی کہ ایمان شاہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایمان شاہ اور عروب کو ایک ہی پولیس اسٹیشن لے جایا جائے گا۔ وہاں جا کر تم لوگوں کا ریکارڈ نکالا جائے گا۔ عروب کو تو وہ اسی چوری کی بنیاد پر ہی سینٹرل جیل بھیج دیں گے۔ اس بات سے ہم اچھے سے واقف ہیں۔ متسم چودھری کی اس بات کا پس منظر سمجھ کر ایمان شاہ نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ ایمان شاہ کو شاید وہ کچھ دن ہی حوالات میں رکھ کر چھوڑ دیں گے، مگر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان ہمیں اندر کی معلومات دیتا رہے گا۔ عروب کو کون لے کر گئے، حوالات میں کون کون سا پولیس آفیسر رات کے وقت آتا ہے، لڑکیوں کو کیوں لایا جاتا ہے اور کیوں کسی تحقیق کی بنا انہیں سینٹرل جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر ایمان شاہ کو بھی کسی وجہ سے سینٹرل جیل بھیج دیا گیا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوگا، کیونکہ ابھی تو ہمارا مشن ان لڑکیوں کے بارے میں جاننا ہے، مگر اس طرح ہم سینٹرل جیل میں قید سزا کاٹتے ان بے قصور جوان مردوں لڑکوں کو بھی آزاد کرا سکتے ہیں۔ ابھی متسم چودھری اپنی بات کر ہی رہا تھا کہ عروب اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے اٹھتی باہر نکلتی چلی گئی، جس پر متسم چودھری نے ایک بے بس نگاہ ایمان شاہ کے فکر مند چہرے پر ڈالی، جہاں فکر کی پرچھائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ عروب کی پریگننسی کا انہیں اس کیس کے 1 ماہ بعد پتہ چلا تھا۔ وہ اس کیس میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ اب عروب کو نکال نہیں سکتے تھے، ورنہ سب کچھ پھر سے شروع کرنا پڑتا، یا وہ عروب کے بغیر کرتے تو انہیں سارا پلان چینج کرنا پڑتا۔ متسم چودھری اس وقت بے بسی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ایک طرف بیوی تھی جس کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ اپنی مصروفیت کے باعث وہ ایک بار بھی حیات سے بات نہیں کر پایا تھا، اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ ایمان شاہ سے اسے خبر ملی تھی کہ آپا لوگ واپس چلے گئے ہیں۔ حیات کی طبیعت بھی ناساز رہتی ہے، جس پر متسم چودھری بے بسی سے جبڑے بھیج کر رہ گیا اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ عروب کو اس مشن سے وہ نکالتا تو اسے ایک لیڈی آفیسر کی ضرورت پڑنی تھی، پہلے اسے اس مشن کے لیے ٹرین کرنا اور پھر اگلے 2 ماہ اسے لوگوں کے نظروں میں لانے میں لگتے، جس پر وہ لوگ وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ متسم چودھری نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ایمان شاہ سے بات بھی کی تھی کہ عروب اس کی بیوی ہے، پہلا حق ایمان شاہ کا ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ عروب اس سب کا حصہ بنے تو وہ کوئی اور پلان بنا لیتے ہیں، مگر ایمان شاہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے، خود کو اور اپنی بیوی بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے ملک کی بہن بیٹیوں کی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اسے اپنے بچے اور بیوی سے محبت ہے، ان کی فکر بھی ہے، مگر وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایمان شاہ کا کہنا تھا حفاظت کرنے والا رب ہے، یہاں بھی عروب کی حفاظت وہی کرے گا اور گھر پر بھی۔ یہ خوشی اگر ہمارے نصیب میں ہوئی تو وہ ضرور ہمیں نوازے گا، جس پر متسم محض سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ باقی کی معلومات تم لوگوں کے وہاں پہنچنے پر تم لوگوں کو ملتی رہے گی۔ ابھی میں نکلتا ہوں، تم عروب کو لے کر آ جانا۔ متسم نے کھڑے ہوتے ہوئے کان میں چپ لگا کر ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے چونک کر متسم کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلایا۔ یہ چپ تم اور عروب لگا لینا، تم لوگوں کی لوکیشن ہمارے سسٹم سے کنیکٹ ہو جائے گی، اور یہ کیمرہ ہے، عروب کے لاکٹ میں کیمرہ تو تم نے پہلے سے ہی فٹ کیا تھا، مگر جیسے وہاں لوگ ہوں گے مجھے یقین ہے وہ لاکٹ چھین لیں گے۔ یہ کیمرہ عروب کی شرٹ پر لگا دینا، چھوٹا سا بلیک باکس جس میں چپ اور کیمرہ اور دوسری ڈیوائسز موجود تھی، ایمان شاہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے باکس تھام کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایمان شاہ پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈال کر متسم چودھری وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایمان شاہ ابھی عروب کی خبر لینے باہر جاتا کہ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز پر جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، پلٹ کر اپنی جانب بڑھتی عروب کو سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ نظریں عروب کے مرجھائے چہرے پر گئی تو ایمان شاہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، جبکہ عروب نے مسکراتی نظروں سے ایمان شاہ کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے ٹائم لگ گیا، ڈریگو چلا گیا؟ عروب نے قریب آتے شرمندگی سے کہا تو ایمان شاہ نے عروب کو گھور کر دیکھا اور آگے بڑھ کر بنا عروب کو سمجھنے کا موقع دیے عروب کو اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اپنے دونوں بازو عروب کے کندھوں کے گرد مضبوطی سے باندھ کر عروب کو خود میں کھینچ لیا۔
تم ٹھیک ہو؟ بریک فاسٹ کیا اور میڈیسن لی نا؟ عروب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے فکر سے استفسار کیا تو عروب نے مسکرا کر ایمان شاہ کو دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مان، تم بلا وجہ اتنا پریشان مت ہوا کرو۔ بریک فاسٹ کر لیا تھا میں نے، مگر میڈیسن کھانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں۔ ان کی اسمیل سے وامٹ ہونے لگتی ہے مجھے، منہ بسور کر کہتے سر ایمان شاہ کے سینے پر رکھ کر ایمان شاہ کی گھوریوں سے بچنے کی ناکام کوشش کی۔ ایمان شاہ نے عروب کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور قدم ٹیبل کی جانب بڑھایا۔ عروب کو ٹیبل پر بٹھا کر اس کے چہرے پر جھکایا۔ پہلے تم میری محبت تھی، میرا جنون تھی، پھر میری بیوی بنی، پھر ہمراز بنی، مگر اب میرا فخر ہو تم۔ یہ بات میرا خون بڑھا دیتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میری بیوی ایک محافظ ہے، وہ اپنے ملک اپنے قوم کے لیے مر مٹنے والوں میں سے ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی مجھ میں ہمت نہیں ہے عروب کہ میں تمہیں کسی مشکل میں دیکھ سکوں۔ اور اب تو عروب کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے نرم لہجے میں کہتے آخر میں فکرہ چھوڑا تو عروب نے بے بسی سے ایمان شاہ کی جانب دیکھا، جو نم نظروں سے عروب کے چہرے کو دیکھتا اپنے ہاتھ کی پشت اس کے پہلو پر پھیر رہا تھا۔ I wanna feel my baby، میں اس احساس کو تمہارے ساتھ مل کر محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس خوشی کو جینا چاہتا ہوں عروب، مگر پہلے ہمارا ملک اور اس کی بیٹیاں۔ اپنا شدت بھرا لمس عروب کے ماتھے پر رکھتے محبت سے چور لہجے میں کہا تو عروب نے مسکرا کر اپنے دونوں بازو ایمان شاہ کی گردن کے گرد حائل کر دیے۔ اس مشن پر ہو، مگر یہ یاد رکھو تم ہر حال میں صرف میرے ہو۔ دیکھ رہی تھی کل میں جب اس دکاندار کی دکان سے سگریٹ خرید رہے تھے اور وہ لڑکی تمہیں لائن کروا رہی تھی اور نواب صاحب اسے دیکھ کر اسمائل پاس کر رہے تھے، عروب نے منہ بنا کر کہا جیسے دانتوں تلے وہی لڑکی ہو، جس پر ایمان شاہ کا دلکش قہقہا گونجا تو عروب نے گھور کر ایمان شاہ کو دیکھا۔ میں تو مریض عشق ہوں جانا، مریض کو مرض کہاں بھولتا ہے، جب میرا یہ دل بے چین ہوتا ہے، جب اس میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہے، تب مجھے اپنا مرض یاد آتا ہے۔ چہرہ عروب کی گردن میں چھپاتے خمار آلود لہجے میں کہا تو عروب نے اپنی گرفت ایمان شاہ کے گرد مضبوط کی۔ ٹیبل پر پیچھے کو جھکتے ہوئے ایمان شاہ کے دہکتے لبوں کا لمس اپنی گردن پر جا بجا محسوس کرنے لگی، جس پر عروب کے مرجھائے چہرے پر لالیاں بکھر گئی۔ ایمان شاہ کی قربت، محبت اور مان بھرے الفاظ پر چہرے پر زندگی کے رنگ بکھر گئے۔ تو اس مرض کا طبیب کون ہے اور علاج کیا ہے؟ ایمان شاہ کے گھنے بالوں میں ہاتھ الجھا کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو ایمان شاہ نے اپنی سرخ مائل ہوتی آنکھوں کو عروب کی قربت کے خمار لیے سرخ آنکھوں میں گاڑ دیا۔ مرض عشق، درد ہجر، طبیب میری محبوب بیوی، شفا قربت، سکون تمہارا ساتھ، راحت تمہارے جسم کی گہرائیوں سے روح تک اتر جانا، چین تمہیں خود میں چھپا لینا، عروب کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے خمار آلود لہجے میں شدت سے کہا تو عروب کا مدھم زندگی سے بھرپور قہقہا روم کی فضا میں گونجا، جس پر ایمان شاہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر اپنے حصار میں قید اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھا۔ شاعر بننے کی کوئی کوشش کر رہے ہو؟ ایمان شاہ کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا، جھک کر اپنے لب عروب کے پہلو میں رکھے تو عروب کو اپنے پورے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایمان شاہ کے کندھے کو دبوچا۔ شاعر تو محبت میں گرفتار ہوتے ہی بن گیا تھا، اب تو باپ بننے کا انتظار ہے، اپنے ہاتھ کی پشت عروب کے پہلو پر پھیرتے ہوئے کہا تو عروب نے ایمان شاہ کے ہاتھ کو تھام کر اپنی انگلیاں ایمان شاہ کی انگلیوں میں الجھا دی۔ میں وعدہ کرتی ہوں مان، میں اپنے بچے کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کروں گی، تم اس طرح سے ہر وقت میری فکر میں مبتلا مت رہو، تمہیں اپنی فکر میں ہلکان ہوتے مجھے گلٹی فیل ہوتا رہتا ہے۔ ایمان شاہ کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھتے التجائی لہجے میں کہا تو ایمان شاہ نے گھور کر عروب کو دیکھا، عروب کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے۔ میری بیوی ہو تم، میری عزت، میرے وجود کا حصہ ہو تم، کیسے تمہاری فکر نہ کروں؟ تم چاہے میری نظروں کے سامنے صحیح سلامت بھی ہو، تب بھی میرا دل تمہاری فکر میں مبتلا رہتا ہے، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تمہاری طبیعت خراب نہ ہو، تم پر کوئی مصیبت نہ آئے، تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے دل و دماغ پر ہر لمحہ تمہاری فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ اور اب تو تم مجھ سے دور بھی ہوگی، نہ جانے کتنے دنوں کے لیے، نہ جانے کب تمہیں دیکھ سکوں گا، تمہیں سن سکوں گا، پتہ نہیں کب تمہیں محسوس کر سکوں گا۔ یہ ساری سوچیں میرے دماغ کو بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ سانس لیتا ہوں تو وہ سانس مجھے اپنے سینے میں چبھتی محسوس ہوتی ہے، تمہارے بن ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے،
تمہاری سانسیں میری سانسوں کی ضرورت بن چکی ہے۔ تمہاری لت لگ گئی ہے کسی جان لیوا نشے کی مانند، اور ہر نشے سے جان لیوا لت عشق اور محبوب کی لت ہے۔ اور جب کسی نشے کی لت لگ جائے تو مدہوش ہونے کے لیے اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے۔ عروب کے گلابی بھرے بھرے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے بہکے لہجے میں سرگوشی کی تو عروب کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے پلکوں کی جھالر اٹھا کر خود پر جھکے ایمان شاہ کو دیکھا۔ میری ہمت و حوصلہ بننے کے لیے، مجھے اتنی عزت اور محبت دینے کے لیے، مجھے مان بخشنے کے لیے، میرے غلط ہونے کے باوجود بھی مجھے معاف کرنے کے لیے تھینک یو مان۔ میں نے جو بھی غلطیاں پاسٹ میں کی ہے، جو بھی تکلیف اپنے الفاظوں اور حرکتوں سے تمہیں دی ہے، وہ سب دوبارہ کبھی نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ بٹ پلیز تم مجھے ایسے ہی محبت کرتے رہنا، مجھے ہمیشہ ایسے ہی چاہنا۔ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے مان، تمہارے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ کروٹ بدل کر ایمان شاہ کے چہرے پر جھکتے نم لہجے میں کہا تو ایمان شاہ نے اپنا ایک بازو عروب کی کمر کے گرد لپیٹا، جبکہ دوسرا عروب کے بالوں میں الجھا کر عروب کا چہرہ مزید اپنے چہرے پر جھکایا، اپنی بہکتی آگ سے مانند دہکتی سانسوں کو عروب کی سانسوں سے الجھا دیا۔ ایک دوسرے کے لمس میں کھوئے خود کو محسوس کرتے نہ جانے کتنی ہی لمحے جسمانی خیز خاموشی میں سرک گئے۔ کمرے میں موبائل کی چنگھاڑتی آواز گونجی تو ایمان شاہ نے نرمی سے عروب کو خود سے جدا کیا تو عروب گہرے گہرے سانس بھرتی سر ایمان شاہ کے سینے پر ٹکا گئی۔ ایمان شاہ نے دائیں ہاتھ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا، جبکہ بائیں ہاتھ سے عروب کی پشت کو سہلایا۔ ٹھیک ہے، 10 بجے تک وہ شاپ کھلے گی، میں 10:30 تک پہنچ جاؤں گا۔ نہیں ایجنٹ گرے، 3-4 بجے تک اپنی لوکیشن پر آئے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں۔ ایمان شاہ نے بات ختم کر کے موبائل پاکٹ میں رکھا اور عروب کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور خود ٹیبل سے اٹھ کر عروب کو چیئر پر بٹھایا۔ عروب کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا تو عروب نے تڑپ کر پلٹنا چاہا، جس پر ایمان شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ عروب کے کندھوں پر رکھ کر اسے روکا۔ باکس سے چپ نکال کر عروب کی گردن میں انسٹال کی تو عروب نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر اس درد کو برداشت کیا۔ تمہاری شرٹ پر کوئی بٹن لگا ہے کیا؟ ایمان نے منی کیمرہ نکالتے ہوئے کہا تو عروب نے چونک کر اپنی شرٹ کو دیکھ نفی میں سر ہلایا۔ میں چینج کرتی ہوں، عروب نے اٹھتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے سر اس بات میں ہلا دیا تو عروب بلیک روم سے نکل کر اپنے کیبن کی جانب بڑھی۔ وہاں موجود اپنے بیگ سے شارٹ فراک نکالی جس کے آگے گلے پر 2 بٹن لگے ہوئے تھے۔ چینج کر کے واپس آئی تو تب تک ایمان شاہ اپنی شرٹ پر کیمرہ لگا چکا تھا۔ اگر وہاں تمہیں کپڑے چینج کرنے پڑے تو یہ کیمرہ اسی طرح ان پر سیٹ کر لینا جیسے میں کر رہا ہوں۔ عروب کے بٹن کے پیچھے کیمرہ سیٹ کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عروب نے منہ بسور کر ایمان شاہ کو دیکھا۔ میں ایک ہیکر ہوں مان، ان چیزوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ عروب کے منہ بنا کر کہنے پر ایمان شاہ نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہیکر ہوگی تم ڈریگو کی ٹیم کی، مگر میں یہ بات اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں، تم جتنی بھی بڑی 30 مار خواہ کیوں نہ ہو، میں پھر بھی تمہیں سمجھانا اور تمہاری حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھنا عروب، میں فرض کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتا تو تمہیں کہیں دور لے جاتا۔ رب اور حق کی راہ پر چل نکلا ہوں، واپسی کا تو سوال ہی نہیں، قربانیوں کی راہ گزر اور شہادت کی منزل ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ عروب کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نرم لہجے میں کہا، مجھے پہلے کچھ کام ہے، وہاں سے میں گراؤنڈ کی طرف نکلوں گا۔ تم 3-4 بجے تک وہاں آنا، تب تک ریسٹ کرو۔ میں ٹیم کو سمجھا چکا ہوں، ٹائم سے پہلے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ عروب کو تنبیہ لہجے میں کہہ کر اپنی ضرورت کا سامان پاکٹس اور شوز میں رکھا۔ عروب کو اپنے حصار میں لے کر کچھ پل خاموشی سے محسوس کیا۔ تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا مان، اگر وہ لوگ مجھے سینٹرل جیل یا کہیں اور بھی لے جانے لگے تو پلیز تم ٹیمپر لوز مت کرنا، جیسے وہ لوگ کر رہے ہوں انہیں کرنے دینا، خود کو بلا وجہ کسی مصیبت میں مت ڈالنا۔ چہرہ ایمان شاہ کی گردن میں چھپائے نم لہجے میں کہا تو ایمان نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے۔ عروب کو نرمی سے خود سے جدا کر کے قدم باہر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر عروب کے ہاتھ کی سخت گرفت اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے گہری سانس بھری۔ تم نے جواب نہیں دیا مان، تم کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرو گے، جیسا ڈریگو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تم خود کو، عروب نے جھنجھلاتے ہوئے کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ایمان شاہ نے عروب کو ٹوک دیا۔ جانا، میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔
جب میں جانتا ہی نہیں کہ میں کیا ری ایکٹ کروں گا تو تمہیں کیا بتاؤں؟ خود کو مشکل میں ڈالنا یا نہ ڈالنا یہ میرا سر درد ہے۔ اس بارے میں لیکچر دے کر میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، آلریڈی آج کل ویسے ہی بہت خراب ہے۔ عروب کو سخت نظروں سے گھورتے سر لہجے میں اپنی بات کہہ کر عروب کا گال تھپتھپا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عروب نے بے بس سی نگاہ خود سے دور جاتے ایمان شاہ کی پشت پر ڈالی۔ بابا، آپ نے جانا نہیں آج پنچایت ہے؟ حیات نے اپنے بھرے بھرے وجود کو متسم چودھری کے اجرک سے ڈھانپتے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ جون کی سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ اس وقت وہ سب حویلی کے برآمدے میں بیٹھے باہر صحن کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں صبح 7 بجے ہی دھوپ ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی خوبصورت چڑیاں حویلی کے صحن میں گھوم رہی تھی۔ حیات کے سوال کرنے پر نور بیگم نے اپنی چہیتی جان سے عزیز بیٹی کو دیکھا، جو متسم چودھری کے جانے کے بعد بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی۔ نہ کسی سے کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت، بس خاموشی کی چادر خود پر اوڑھ لی تھی۔ گاؤں کے قانون کے مطابق عورتوں کے مسائل سرپنچ کی بیوی کو دیکھنے ہوتے تھے۔ نور بیگم نے تو لاکھ حیات کو منع کیا تھا، مگر وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اپنی ساری ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی۔ نور بیگم اور صلاح الدین صاحب نے منت تک حیات کی تھی کہ اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ مگر نور بیگم جانتی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن اب اس سب کے باوجود حیات کے چہرے پر ممتا کا نور اس کے چہرے پر لالیاں بکھیرتے رکھتا تھا، جسے دیکھ نور بیگم خوش ہوتی رہتی تھی۔ متسم سے نور بیگم بے حد خفا تھی۔ اگر ذکر حیات نے نہیں کیا تھا تو نور بیگم نے بھی متسم کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میری شہزادی بیٹی بھول گئی، آج ڈاکٹر نے تاریخ دی تھی نا، شام تک ہاسپٹل جانا ہے، صلاح الدین صاحب نے بجائے نور بیگم نے جواب دیا۔ حیات کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا، گلے میں آنسو کا پھندا اٹکتا محسوس ہوا، مگر جبراً مسکرا کر نور بیگم کو دیکھ سر جذبات میں ہلایا۔ تبھی حیات کے ہاتھ میں موجود موبائل پر رنگ ہوئی تو حیات نے چونک کر دیکھا۔ موبائل اسکرین پر جانم لکھا دیکھ آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کب متسم چودھری نے اپنا نمبر موبائل میں سیو کیا، یا ایمان شاہ نے ہی سیو کر کے دیا تھا، مگر موبائل میں موجود اس اکلوتے نمبر کو حیات نہ جانے کتنی بار ڈائل کر چکی تھی، مگر ہر بار یہ نمبر بند ہی ملا تھا۔ نہ جانے راتوں کو سسکتے کتنی دیر وہ واٹس ایپ پر اس نمبر پر لگی ڈی پی کو تکتی رہتی تھی۔ کال اٹینڈ کر کے حیات نے موبائل صلاح الدین صاحب کی جانب بڑھا کر اپنا رخ بدل لیا، جبکہ نور بیگم سمجھ گئی تھی کہ کس کا فون ہے۔ اب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ متسم چودھری سامنے ہو اور وہ اس کی درگت بنا دے۔ السلام علیکم چودھری کی جان، موبائل سے گونجتی متسم چودھری کی جذبوں سے چور آواز سن کر ایک لمحے کو صلاح الدین صاحب تو گڑبڑا گئے۔ وعلیکم السلام، ماں باپ کی جان کے عذاب، یاد آ گئی بیوی کی؟ میں تو کہتا ہوں یہ احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی، مر رہی ہے وہ یہاں تو مرنے دو، جب دوسروں کے آسے پر چھوڑ کر ہی جا چکے ہو، بزدلوں کی طرح منہ چھپائے بیٹھے ہو تو اس احسان کی ضرورت کیا ہے؟ صلاح الدین صاحب کے گرجنے پر متسم نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے۔ سب سے زیادہ تاؤ حیات کی اس حرکت پر آیا جس نے کال اٹینڈ کر کے صلاح الدین صاحب کو دے دی تھی، اور صلاح الدین صاحب کی حیات کے مرنے کی بات پر متسم نے مٹھیاں بھیجی اور اپنے اشتعال پر قابو پانے کی بمشکل کوشش کی۔ بابا، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوما میں ہے وہ، اسے اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ متسم ابھی بات مکمل کرتا مگر اس سے پہلے ہی صلاح الدین صاحب گرج اٹھے۔ بھاڑ میں گیا تمہارا دوست، گھر والے نہیں ہیں کیا اس کے؟ اگر اتنی ہی فکر تھی دوست کی تو یہاں لے آتے، کیا ہم اس کی خدمت نہ کرتے، علاج نہ کرواتے؟ ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم بچوں نے۔ میرا دماغ خراب تھا جو اپنی معصوم بچی کا تم جیسے لاپرواہ اور بے حس شخص سے نکاح کروا دیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو متسم چودھری، اگر 1 ہفتے میں واپس نہ لوٹے تو حیات کو طلاق دے دینا۔ اپنی بیٹی کو تم جیسے شخص کے پیچھے خوار ہوتا نہیں دیکھ سکتے ہم۔ اپنی اولاد چاہیے ہوئی تو لے جانا، ورنہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوگی۔ جب بیوی کی پرواہ نہیں تو وہ کس حال میں ہے؟ اپنے ہونے والی اولاد کی فکر نہیں تو اپنے مطلب کے لیے رشتہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نہ آنا چاہو تو بے شک نہ آؤ، اپنا پتہ بتا دو، میں خود طلاق کے پیپر بھیج دوں گا۔ صلاح الدین صاحب کا آگ اگلتا لہجہ ان کے ایک ایک لفظ سے متسم کو اپنے دماغ کے شریانیں پھٹتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ حیات کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے تیز دھار چھری اس کے وجود کے ٹکڑے کر ڈالے۔
مدثم چودھری سے لاکھ ناراضگی سہی مگر جدا ہونے کا تو مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اپنے جسم میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو بمشکل برداشت کرتے حیات نے صلاح الدین صاحب کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ میری بیوی سے بات کروائے بابا، میں آپ کی ان باتوں میں سے کسی کا جواب نہیں دینا چاہتا، مجھے صرف حیات سے بات کرنی ہے۔ مدثم چودھری کے دو ٹوک انداز پر انہوں نے گھور کر موبائل کو دیکھا اور ایک نظر حیات کے پسینے سے تر چہرے کو۔ حیات کی آنکھوں میں ڈر کی پرچھائیاں دیکھ صلاح الدین صاحب غصے سے موبائل پلنگ پر رکھ کر وہاں سے باہر نکلتے چلے گئے۔ انہیں حیات کی حالت دیکھ جس قدر مدثم پر غصہ تھا، ان کا دل تو واقعی یہی چاہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو روز روز کی تکلیف سے ایک بار ہی نجات دلا دے۔ حیات تو انہیں مدثم چودھری سے زیادہ عزیز تھی اور اپنی بیٹی کو تکلیف میں صلاح الدین صاحب کیسے دیکھ سکتے تھے۔ السلام علیکم، حیات کی نم آواز موبائل میں گونجی تو مدثم چودھری کو اپنے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار سی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو سم کی جان؟ محبت سے چور لہجے میں استفسار کر کے ایک نظر پولیس اسٹیشن کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ ارد گرد کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ پا کر حیات کے جواب کا انتظار کیا، مگر دوسری جانب مسلسل خاموشی پر مدثم نے گہری سانس لی۔ آپ سے مطلب مدثم چودھری؟ آپ نبھائیں اپنی دوستیاں، آپ کے بس یہی تو فرائض ہے، یا دوستیوں کی آڑ میں مجھ سے بھاگ رہے ہیں؟ مجھ سے ہی بھاگ رہے ہوں گے یقیناً، اتنی آسانی سے حاصل جو ہو گئی تھی، محبت بھی کرنے لگی تھی، آپ کی ہر بات پر سر جھکانے لگ گئی تھی، آپ کامیاب ہو گئے تھے اپنے رنگ میں ڈھالنے میں، تو پھر شاید دل بھر گیا ہوگا آپ کا۔ سوچا ہوگا حیات شاہ تو بہت آسان ہدف تھی، ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ باہوں میں آ سمائی۔ اب جان چھڑوانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا نا، اور اب تو خوش بھی بہت ہوں گے آپ۔ بابا تو آپ کے حق میں بات کر گئے ہیں۔ بابا نے تو میری بیٹی آپ کو دینے کی بات کی ہے، مگر میری بات کان کھول کر سن لیں، یہ صرف میری اولاد ہے۔ پچھلے 9 مہینوں سے میں نے ہر تکلیف چپ چاپ برداشت کی ہے، میری اولاد پر آپ کا کوئی حق نہیں، آپ جہاں ہیں وہیں خوش رہیں۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا چاہوں گی۔ مجھے آپ سے اور آپ کی محبت سے نہ آپ کوئی مطلب ہے نہ غرض، مجھ سے بھاگنے کے لیے اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، واپس آ جائیں میں چلی جاؤں گی۔ حیات کے سرد سپاٹ لہجے میں کہے گئے ایک ایک لفظ سے مدثم کو اپنا دل لہو لہان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں پل میں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جیسے ابھی ان میں سے خون چھلک پڑے گا۔ ہاتھوں اور ماتھے کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی تھی۔ مطلب تو تمہارے سارے مجھ سے ہی ہے چودھری کی جان، اور ایسے کیسے تمہیں کہیں جانے دے سکتا ہوں؟ دل بھرے نہ بھرے طلب ضرور بڑھ گئی ہے تمہاری، اور تم بیوی اور میری محبت اور میری ہو، اور بہت بہتر جانتی ہوگی کہ میری طلب کیسے پوری ہوتی ہے۔ تمہیں مجھ سے کوئی غرض اور مطلب چاہے ہو نہ ہو، مجھے تو غرض بھی ہے تم سے اور طلب بھی تمہاری ہی ہے۔ جو فطور تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے اسے جتنی جلدی ہو سکے باہر نکالو، ورنہ میں واپس آ کر جس طرح تمہارے اس دماغ کو ٹھکانے پر لاؤں گا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ رہی دل بھرنے کی بات، دل بھر بھی جائے اپنی طلب تو میں ساری زندگی تم سے ہی پوری کروں گا، اور اب تم میری بیٹی کو بیچ میں لے آئی ہو تو مجھے بھی بتا دو، میری بیٹی کیا مائکے سے لائی تھی یا کسی ایپ سے انسٹال کی تھی؟ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے کی بات کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ پاس نہیں تھا مگر ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے تڑپا ہوں میں۔ تم تو ماں ہو، پاس تھی اس کے، اسے محسوس کر سکتی تھی، مگر جو عذاب اس دوری پر میں نے برداشت کیا ہے نا، تمہیں اس کا اندازہ تک نہیں مسز مدثم چودھری۔ آئندہ اگر فضول گوئی کی تو سچ میں جان سے مار دوں گا، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا، اور اپنی جانب آتے کانسٹیبل کو دیکھ موبائل بند کر کے اسٹال پر پڑے برتنوں کو پیچھے چھپا دیا، جبکہ حیات حقدق سی موبائل سے مدثم چودھری کی چنگھاڑتی آواز سن رہی تھی۔ یہ امیر لوگوں کو بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، ایک شادی ماں باپ کی پسند سے رچا لیتے ہیں اور دوسری اپنی پسند سے رچا کر چھپا لیتے ہیں۔ یہی حال مجھے اپنے سرپنچ کا لگ رہا ہے، لگتا ہے انہوں نے شہر میں بیاہ رچایا ہوا ہے۔ اب تو ویسے بھی حیات بی بی ٹھیک نہیں رہتی، تو مجھے لگتا ہے وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ ملازمہ کی چند دن پہلے کی آواز حیات کے کانوں میں گونجی تو حیات کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا۔ حیات بی بی سے پسند کی شادی تھی چودھری صاحب کی، ابھی اتنی جلدی تھوڑی وہ کسی اور سے محبت کرنے لگے ہوں گے۔ دوسری ملازمہ نے مذاق اڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔
لو بھلا، کیا پتا حیات بیوی دوسری بیوی ہو۔ شہر تو وہ پہلے بھی مہینوں مہینوں جا کر رہتے تھے، اور جتنی اکڑ اور غرور وہ شادی سے پہلے حیات بیوی کو دکھاتے تھے، اب کیوں ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں اس حال میں؟ مجھے تو لگتا ہے اسی لیے چلے گئے۔ ملازماؤں کی گونجتی آوازوں سے حیات کو اپنی کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نور بیگم حیات کو متسم سے بات کرتا دیکھ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی، اور ملازمہ کو بھی اشارے سے بھیج دیا تھا۔ اب برآمدے میں پڑے پلنگ پر درد سے بے حال ہوتی حیات اکیلی تھی۔ ماں جی، سم! حیات نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے درد سے دوہری ہوتی چلائی تو نور بیگم جو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی ہڑبڑا کر باہر کی جانب بڑھی۔ حیات کو پلنگ پر درد سے بلبلاتے دیکھ انہیں اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ملازمہ کو صلاح الدین صاحب کو فون کرنے کا کہتے انہوں نے حیات کو جلدی سے سنبھالا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔